शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इब्तदाइये में ही बता देता हूँ कि ये तमाम लोगों के लिए है। इसमें ख्वातीन, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग, बूढ़े, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और पेरेंटल गाइड के साथ देखें। उसकी वजह यह है कि आज इस मुआशरे की दो बड़ी बदबख्तियों पर बात करने जा रहे हैं। आज आपके सामने वो मर्ज रखने जा रहे हैं जो मर्ज अंदर ही अंदर दीमक से ज़्यादा बदतर अंदाज में मेरे और आपके मोतबर और मुकद्दम मुआशरे को खा रहे हैं। पहले नंबर पर ये जो कैमरा, जिसको मैं और आप कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया समझते हैं और कभी इसको ये समझते हैं कि ये हमारी अयाशी और हमारी खुद पसंदी का ज़रिया है, ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। ये आपको इस दुनिया में, मुझे आखिरत का नहीं पता, इस दुनिया में एक ऐसी दलदल में फेंक सकता है जहाँ से निकलना न सिर्फ आपके लिए अजाब बन जाएगा बल्कि आपके ख़ानदानों, कबीलों के लिए भी एक बदनुमा दाग बन सकता है। और दूसरी जानिब बड़ी बदबख्ती, बड़ी बदकिस्मती, ज़ना, ये वो गुनाह है जिसकी शरअ में शादीशुदा शख्स के लिए सज़ा संसार है, कोई दूसरी माफ़ी का मामला नहीं है। अल्लाह ताला हमें, आपको, हर किसी को इस जिन में पनाह अता फरमाए। ज़ना इतना बड़ा, ये अल्लाह की दुश्मनी है, ये बर्बादी है ना सिर्फ उस इंडिविजुअल की बल्कि पूरे ख़ानदान, कबीले की। अगली बात आपको बताता हूँ कि बदबख्ती ये है कि हमारे यहाँ फैशन, ज़रूरत, मुहताजी, मन की तस्कीन और कभी ज़रूरियात जायज़ नाजायज़ उनकी तकमील के लिए ख्वातीन मर्दों के सामने, बल्कि माजरत चाहता हूँ, ख्वातीन जिनसी दरिंदों के सामने सरेंडर कर देती हैं। और वो छोटी छोटी ज़रूरियात। दौलत नगर थाने गुजरात में इस वक्त मौजूद है और ये दौलत नगर का इलाका है। मैं यहाँ पर कोई स्टेन नहीं चाहता कि कोई ये शख्स कहे कि दौलत नगर ऐसा है। दौलत नगर में बड़े खूबसूरत, बड़े बाइज्जत, बड़े मोतबर लोग रहते हैं, लेकिन एक बदबख्ती यहाँ से हुई, मैं बिल्कुल आपको वहीं लेकर जा रहा हूँ, उस स्पॉट पर लेकर जाऊंगा। ख्वातीन एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ना जाने कितनी औरतें। एक छोटी सी दुकान जो कि लेस, ख्वातीन अपने कपड़ों पर लेसें जो लगाती हैं, नलकी बटन की दुकान, वहां पर आती हैं, अपने आप को पेश करती हैं जिनसी दरिंदे के सामने, और वो जिनसी दरिंदा जो है वो और उसका साथी उनकी वीडियोग्राफी करते हैं और वहां पर लगे हुए कैमरास के जरिए, और उसके बाद वो वीडियोस बदबख्ती के साथ, उरियां, फहाशी से भरी, मुकम्मल बदकिस्मती के साथ बदबख्ती से भरी वीडियोस पूरी कौम नहीं, पूरी दुनिया के सामने जाती हैं। और शायद एक तासुर बेल्ट होता है कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, गुजरात के लोग ऐसे होते हैं, या दौलत नगर के लोग ऐसे होते हैं। ये बदबख्ती और बदनुमा दाग लगा है। तो आज आपको मैं वहां लेकर जाऊंगा और मकसद क्या इस प्रोग्राम का, क्या आई वांट कि हम एजुकेट करें कि खुदा के बंदो, इस एक दुकान से कोई औरत कितना को माल समेट लेगी, और अगर समेट भी लेगी तो आपकी कितनी को ख्वाहिशात पूरी कर देगी, और अगर कोई बहुत ज्यादा भी कर लेगा तो ईमान कहां पर है। चलते हैं जी, दौलत नगर मेन रोड जी, और मेन रोड पर ये एक मार्केट है जी। इस मार्केट में बुनियादी तौर पर लेस और कढ़ाई सिलाई, काज बटन, नलकी धागा, इस किस्म का काम होता है। यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये एक मसरूफ और बिजी किस्म की मार्केट है जहाँ सारा दिन गाहक आते रहते हैं और ऑब्वियसली गाहकों में ख्वातीन की बड़ी तादाद होती है। सो मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि ख्वातीन इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें ताकि हम इस मर्ज के हवाले से आगाही का काम कर सकें। अब मुझे आप खुद बताएं,
یہ ایک لیس ہے, اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ یہ دوسری لیس ہے, شاید یہ 50 کروڑ کی ہوگی, نہیں, شاید یہ کوئی 5-1 لاکھ کی ہوگی. چلیں تھوڑا اور نیچے آ جاتے ہیں, یہ تو 2.5-3 لاکھ کی ہونی چاہیے. نہیں بھائی, ککھ بھی نہیں. یہاں پر ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, اور نہ جانے کتنی خواتین جو ہیں ان کی عزتیں نیلام ہوئی. اور یہاں پر باقاعدہ پولیس نے بتایا کہ یہ من مرضی کے ساتھ سارے معاملات ہیں. بٹ مائی کوشچن از ڈیفرنٹ. میرا سوال اس معاشرے, اس نظام جس کو میں اپنی جان کی طرح عزیز اور معتبر مقدم سمجھتا ہوں, وہ ہے کہ بھائی ہم جا کس طرف رہے ہیں. سعید احمد صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ یہاں کے نمائندے ہیں. السلام علیکم سعید بھائی, کیا حال ہے؟ صحت اچھی ہے؟ گجرات بڑا معتبر لوگوں کا علاقہ ہے. یہ جنسی بلا کہاں سے آ گیا اور یہ کیا ہو گیا؟ سر جیسا کہ جب آپ اس مارکیٹ میں داخل ہوئے ہیں, آپ دیکھیں یہ تو ایک شاپ ہے جو کہ رینٹ پہ لی گئی ہے. آپ یہاں سے مجھے کوئی عورت گزر رہی ہو اور آپ کھڑے ہوں تو آپ سے مس ہوئے بغیر وہ کراس نہیں کر سکتی, جو مرضی آپ کر لیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. سب سے پہلی جو میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بڑی خاندانی بات کر دی ہے, اس پر موضوع پر بات ہی کوئی نہیں کرتا. یہاں سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں, یہاں پہ ایک بھی شخص کھڑا ہے, مجھے آپ ساتھ سے بغیر اس سے مس ہوئے ٹچ ہوئے بغیر آپ گزر کے دکھا دیں. پہلا کام تو آپ کا وہیں پہ ہی ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین بازار آتی ہیں ان کو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے باپ بھائی اپنی عزتوں کی طرف ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس بازار میں جا رہے ہیں, ہم کہاں سے گزرے. جیسا کہ جب ابھی ہم اس مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہیں, اتنا بڑا ایک واقعہ ہو چکا ہے اس دکان میں, اس کے باوجود یہاں پر خواتین موجود تھیں. سر کیا وجہ مجبوری میں بتاتا ہوں, مجبوری. اس میں کچھ گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں جو درزیوں کا کام کریں گی, یہاں سے سامان انہوں نے لینا ہی لینا ہے. اور یہ ساری جو ان کے پاس جو سامان ہے یہ سارا لیڈیز کے یوز میں آتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کیمرہ جو ہے اس کا تو سمجھ آتا ہے کہ یہ کیمرہ کاؤنٹر پر کوئی چوری نہ ہو جائے. ایسے ہی ہے. یہ کیمرہ بھی داخلی دروازے کے اوپر ہے, سمجھ آتا ہے. وہ کیمرہ جو بالکل لیسوں کے پیچھے چھپ کر لگا ہوا ہے, اس کیمرے کا کیا کام ہے؟ سر یہ باقاعدہ جو ہے یہ سارا کام پری پلان ہوا ہے, یہ اسی کام کے لیے یوز ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ یہ اس کو بڑا موقع فراہم کیا گیا چیزیں ڈیلیٹ کرنے کا. اچھا جی. یہ کافی دن پہلے کی وائرل ہو چکی ہے یہ ویڈیو. جب وائرل ہوئی ہے یہاں پہ کچھ ہمارے میڈیا کے بھائی جو ہیں وہ بھی آئے ہیں, شاید وہ خاموش ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے یہ تو وہ جانے اور اللہ جانے. اچھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر اتنا کچھ ہوتا رہا, کسی شخص نے نوٹس نہیں لیا. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر خواتین کی مجبوری ہے, انہوں نے اپنے بچوں کی روٹی روزی کمانی ہے. تو کیا ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کی عورتوں کو جو کہ اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے آپ کو مزیدار بلکہ شرمندگی کی بات بتاؤں سعید بھائی, ایک جنسی درندہ, جنسی بلا جو ہے وہ کسی کی عورت پر, بہن بیٹی پر یا بیوی پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. اور شرمناک بات یہ کہ اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی دوسرا درندہ اس کی بہن بیوی بیٹی پر نظر رکھ. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں. یہ جو ملزم ہے اس میں, جس کی یہ ویڈیو ہے, 4 یہ بھائی ہیں اور 5 اس کی بھی بہنیں ہیں. انا للہ, اللہ تعالیٰ آسان. تو اگر اس کو سوچنا چاہیے کہ یار میں خود بہنوں والا ہوں, اس کی اپنی بھی ماشاءاللہ فیملی ہے. اس میں یہ ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں کیا ملزم نے خود لیک کی ہیں جو اس دکان کا مالک ہے؟ اس کے لیے ہمارے ذرائع جو بتاتے ہیں یہ ایک اور شخص ہے جو کہ جس نے یہ کیمرے انسٹال کیے ہوئے ہیں, یہ اس شخص کے تھرو لیک ہوئی ہیں ویڈیوز. یہ کیمراز کس نے لگائے تھے؟ کیمراز یہ لڑکے نے لگائے تھے. نام کیا ہے اس کا؟ نام حنان. حنان کی دکان کہاں ہے؟ حنان کی دکان کا نہیں پتا. اس کی ایکسس موبائل پر تھی؟ ہاں جی. حنان کے پاس بھی تھی؟ اس نے وہ چوری میرے شخص سے کی ہوئی تھی, ان کو نہیں تھا پتا. حنان کہاں پہ اس ٹائم؟ حنان نہیں پکڑا جا رہا, وہ گھر سے غائب ہے. حنان گھر سے غائب ہے, آپ ادھر آ جائیں جی. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ظلم اور جرم جس کا ہے اسی پر آنا چاہیے. اس شخص کا میرے خیال سے ابھی اپیرنٹلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس پر کوئی سٹین بھی نہیں ہونا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس جگہ یہ چیئر پڑی ہوئی ہے, کیمرہ پین کیجیے, یہ وہ جگہ ہے ایگزیکٹلی جی جہاں پر خواتین یہاں سے انٹر ہوتی ہیں اور یہاں پر بدکاری اور بدفعلی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور کیمرہ پین کریں جی, یہ اوپر سامنے ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے, جو کیمرہ ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے اور یہ کیمرہ جو ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اب جو عورت یہاں پر اندر آ رہی ہے اس کو یہ بات اندھے کو بھی پتہ ہے کہ ایک کیمرہ, 2 کیمرہ, تیسرا کیمرہ, باہر کیمرے, لیکن نہ جانے اندھے ہو جاتے ہیں. مجھے تو پہلے نمبر پر بدکاری بدفعلی کا اور بڑا ظلم کیا ہے بتا دیتا ہوں. ہم وہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتے, دے آر بلڈ ویڈیوز, لیکن اوریجنل ویڈیو جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس میں واضح نظر آ رہے ہیں کہ یہاں خاتون کھڑی ہے, اسے اپنی گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے, وہ اپنے بچے کو یہاں لٹا دیتی ہے.
ایک عورت آتی ہے اندر, آپ امیجن کریں, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیکسس ہے, یہ مافیا ہے, اس کو بہرحال کھدیڑنا پڑے گا, اور اگر اس کو کھدیڑا نہیں جائے گا تو نہ جانے یہ کیا کیا ہوتا رہے گا. عورت یا مرد وہ بچے کو اٹھاتے ہیں یا اٹھاتی ہے اور پرلی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی جب یہاں گناہ ہو رہا تھا تو وہ فرد واحد نہیں تھا. کویشچن از کہ یہ خواتین بلیک میل ہو رہی تھی, کیونکہ ہمارے ہاں ایک عمومی معاملہ ہے کہ خواتین کے گھر, جس نے بچہ گود میں اٹھایا obviously وہ شادی شدہ خاتون ہوگی نا, خواتین کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو کوئی شخص بھی پولیس کے پاس مدعیت لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب کوئی مدعی نہیں ہوگا تو وہ جنسی بلا, وہ جنسی درندہ دندناتا پھرے گا.